بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا انشاءاللہ فہم دین کورس کا لیکچر نمبر 3 ہے، یعنی تیسرے درس میں آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کی چند آیات اور ایک حدیث مبارکہ۔ اس سے پہلے آپ مسلمان پر جو حقوق ہوتے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں ان کی فضیلت وہ آپ سن چکے ہیں۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص جو ہے اس کے بارے میں آپ تفصیلات جان چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم یہ سورۃ البقرہ سورۃ دوسری ہے قرآن کریم کے اندر۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ ایک تو ہمارے ہاں ہوتا ہے جسے ہم بکرا کہتے ہیں، بکرا تو وہ ہوتا ہے نا جیسے لیلا یا وہ چیز۔ یہ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں پر جو یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اس کا معنی بھی الف لام میم ہی ہوتا ہے۔ بہت سے مفسرین نے اپنی شروحات کے اندر، اپنی تفسیروں کے اندر ان کے بہت سے معنی بیان بھی کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ سورت کا نام ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا ہے۔ اور مفسرین کے علاوہ جو اہل زبان ہیں انہوں نے بھی اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب کا اتفاق اسی چیز پر ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ اس کا کیا میننگ ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں یوز ہوئے ہیں۔ تو اس کا ہم ترجمہ الف لام میم ہی کریں گے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب، بغیر شک کے ہے۔ اچھا، لفظ ذالک جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے اور اس کا میننگ ہوتا ہے وہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اکارڈنگ یہاں پر اس کا ترجمہ ذالک بمعنی ھذا آئے گا کہ یہ، یعنی وہ نہیں آئے گا، یہاں پہ اس کا معنی یہ ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی عظمت بتانے کے لیے اس کو قریب کیا جاتا ہے، یعنی دور کی چیز کو قریب کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے قائد اعظم، یہ تو ایسے انسان ہیں، اب قائد اعظم یہاں موجود تو نہیں ہے، یعنی ان کی عظمت بتانے کے لیے، عظمت بڑھانے کے لیے زبان کے اندر بعید کو قریب کر لیا جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بڑی چیز ہے، اس کی عظمت بتانے کے لیے دور کے اشارے کو بھی قریب کر لیا گیا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے لا ریب، یہ بغیر شک کے ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقی ہوتے کون لوگ ہیں؟ ہر جو مذہب ہوتا ہے، ہر دھرم جو ہے، ہر دین، اس نے اپنے ماننے والوں کی، اپنے مطلب پرہیزگاروں کی کچھ شرائط، کچھ ضوابط، کچھ نشانیاں بیان کی ہوتی ہیں۔ سن 2015 غالباً کی بات ہے، ہمارے ایک بڑے قریبی ہیں حکیم بابر صاحب، ان کے مطلب پر ایک عیسائی سے ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی، مناظرہ اس سے کہہ لیتا ہے۔ وہ مناظرہ تو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ وہ مناظرے کی نیت سے ہی نہیں آیا تھا، وہ صرف سمجھنے کی نیت سے آیا تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے ناچیز کو بھی بلا لیا۔ تو ساری گفتگو جب ہو گئی، سب سے آخر پر وہ بندہ مانا کہ باقی آپ لوگوں کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی بائبل سے اس کو بہت سی ایسی باتیں دکھائی تھی جو اس نے پڑھی تو ہوئی تھی لیکن ان کا معنی اور مفہوم اس سے بھی معلوم نہیں تھا۔ تو بہرحال وہ مانا کہ ہاں آپ لوگوں نے جو کہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اسے یہ چیز دکھانی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کی بائبل میں کس طرح سے اور کہاں کہاں موجود ہے۔ تو بہرحال آخر پر جب وہ جانے لگا تو اسے ہم نے یہی بات دکھائی کہ آپ کی بائبل جو ہے سچے عیسائی کی کیا کیا نشانیاں بیان کرتی ہے۔ میں یہاں تو وہ چیزیں ذکر نہیں کروں گا، انشاءاللہ آئندہ ایک لیکچر آئے گا اس میں وہ ساری چیزیں ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یعنی بائبل کے اندر عیسائیوں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں کہ جو جس میں یہ باتیں پوری ہوں گی وہ سچا عیسائی ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں پر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین کی پھر صفات بیان کی ہیں کہ متقی ہوتے کون لوگ ہیں۔ اچھا جی، ان کی سب سے پہلی نشانی کہ اللہ زینہ، وہ لوگ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا تو نہیں ہے چیز کو لیکن ایمان پھر بھی لانا ہے
کہ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، یہ بات بالکل برحق ہے، سچ ہے۔ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ایمان کیوں لاتے ہیں؟ یہ غیب پر ایمان ہے۔ ہم نے کوئی فرشتہ تو نہیں دیکھا ہوا، ہم ایمان کس لیے لاتے ہیں؟ غیب پر ایمان ہے۔ ہم نے جنت یا جہنم دونوں ہی نہیں دیکھی ہوئی، لیکن ایمان کس لیے لاتے ہیں؟ اللہ نے کہہ دیا، اس کے نبی نے کہہ دیا، غیب پر ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ یقیمون الصلاۃ، اور نمازیں قائم رکھتے ہیں یا نمازیں قائم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، مثلا کبھی اس نے ٹائم پہ پڑھ لی، کبھی آگے پیچھے کر لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی۔ ایک ہوتا ہے قائم کرنا، کہ وہ بندہ فکر میں لگا رہے کہ یار کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے، کہیں میری نماز لیٹ نہ ہو جائے۔ وہ جو حدیث ایک آتی ہے اس میں ذکر آتا ہے کہ جس کا دل جو ہے مساجد سے معلق ہو گیا، مساجد کے اندر لگ گیا، اس کا یہی مطلب ہے کہ بندہ اگر ظہر پڑھ کے گھر چلا گیا تو اس کا دھیان اسی طرف ہو کہ کب عصر کا ٹائم ہو اور میں مسجد جاؤں، یا اس کے کان جو ہیں اسی بات کی طرف ہوں کہ یار اذان نہ کہیں عصر کی ہو جائے اور مجھے سنے نہ۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے ایک صورت آئے گی، اس میں اس کی مزید تفصیلات بھی ہم پڑھیں گے کہ ایک پکے نمازی اور عام نمازی کی نمازوں کا جو فرق ہے وہ کیا ہے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ معاف کرے، اللہ ان کے منہ پہ مار دے گا کہ لو پکڑو۔ اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات جو ہے ہم آئندہ ایک لیکچر کے اندر دیکھیں گے۔ تو یہاں پر متقین کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں کہ پہلی صفت کہ جو لوگ غیب پر بن دیکھے ہی ایمان لے آتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا یہ بن دیکھے ایمان لانا ایک ہی چیز ہے، یعنی جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ یقیمون الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے یہ نہیں مراد کہ ہار اونچ نیچ والی جگہ پہ کر دیا، غلط کاموں پہ بھی خرچ کر دیا، یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جو اچھے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مال تو بہت سے لوگوں کو دیتا ہے۔ آگے اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ خرچ بندہ کہاں کر رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، انسان خرچ بھی بڑی اچھی جگہ کرتا ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں یہی ہے کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ اچھی جگہ پہ خرچ نہیں کرتے۔ میرے کزن ہیں، وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ ایک بڑے اچھے عالم بھی ہیں، مستند عالم ہیں ان کے۔ وہ ایک دن بتا رہے تھے کہ جی ہم جب مطلب ان کا مدرسہ بھی کافی بڑا ہے، ہمارے گاؤں میں جو مدرسہ ہے کافی بڑا مدرسہ ہے، تو یہی شکوہ ہمارے جو مدارس کے منتظمین حضرات ہوتے ہیں ان کو یہی شکوہ رہتا ہے کہ جی جب کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، پیسے والے کے پاس، تو وہ اس سے جتنا امید ہوتی ہے وہ امید پہ پورا نہیں اترتا، بلکہ اکثر دیکھنے میں تو یہ آیا کہ اگر آپ کسی کے دفتر میں جاتے ہیں، وہ آگے سے 20 روپے کا نوٹ پکڑا کہتا ہے لو جی دعا کر دینا، کہ بھائی جتنا تو دے رہا ہے اس میں بد دعا بھی پوری طرح نہیں آتی، تو دعاؤں کا کہہ رہا ہے۔ یعنی خرچ کرنا اچھی جگہ پر یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اکثریت ہماری میجورٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ خرچ اچھی جگہ پہ نہیں ہو رہا، ویسے لٹانا ہو تو بے شک خسروں پہ لاکھوں روپے پھینک دیں شادیوں میں، لیکن دینی کاموں پہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ نہیں جی وہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ، بھائی کاروبار خاک ٹھیک ہوں گے جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہاں متقین کی اللہ نے صفت میں سے ایک صفت بیان یہ کی ہے کہ یہ لوگ مطلب خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا، تو خرچ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ سنن نسائی شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بغیر گنے دے دیتا ہے جو بغیر گنے میرے راستے میں دیتا ہے۔ حدیث قدسی تو نہیں ہے یہ، مطلب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بغیر گنے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر بغیر گنے دیتا ہے، یعنی جو شمار نہیں کرتا اللہ اس کے لیے بھی شمار نہیں کرتا۔ ہم لوگوں نے تو جیبوں میں پیسے بھی 10-10 روپے کے نوٹ سائیکٹوں پہ کیے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی سائل آیا اس کو اندر سے وہی نوٹ نکال کے دینا، سوال ہی پیدا نہیں کہ ہم کبھی بن گنے دے دیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک آدھ دفعہ بندہ زندگی میں اس پہ عمل کر لے، تو جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس سے آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان کیا چیز ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور کافی سارے مفسرین جو ہیں یہ ان کے اکارڈنگ کہ تصدیق کرنا یہ ایمان ہوتا ہے۔ آگے اگر مزید اس کی تفصیل میں جائیں تو اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل اس کی تصدیق کرتا ہو اور انسان کے اعمال اس کی مطلب پیش گوئی بھی کرتے ہوں، اور انسان اپنے اعمال سے بھی وہ ثابت کرتا ہو کہ ہاں میں یہ کام کرتا ہوں، میں اس چیز پہ ایمان لاتا ہوں۔
جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے چاہے ہم سچ بھی بولتے ہوں، لو کنا صادقین، وہاں پر بھی ایمان کا لفظ ہے۔ اب وہاں پہ یہ تو نہیں مطلب بنے گا کہ آپ ہم پر ایمان ہی نہیں لائیں گے، مطلب ہے کہ ایمان کا لفظ یہاں پہ جو آیا ہے اس کا مطلب ہے تصدیق کرنا، یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل اس کی تصدیق بھی کر رہا ہو، اور انسان کا جو عمل ہے وہ بھی اس کی عکاسی کرتا ہو کہ واقعی یہ جو زبان سے بات کہہ رہا ہے یہ بالکل ایسے سیم ہی اس کا عمل بھی ہے۔ تو جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان سب چیزوں پر بھی، یعنی ان سب کتابوں پر، صحیفوں پر بھی یہ متقی لوگ جو ہیں ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا یقین بھی ہے۔ اچھا، یہاں ایک پوائنٹ اور نقطہ کی بات ہے سمجھنے کی، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ سے پہلے اور آپ پر، اس کے بعد اللہ نے آخرت کا تذکرہ کر دیا۔ یہ ختم نبوت کی ایک دلیل ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو آپ یہاں پر یہ فرما دیتے وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، یہاں پر یہ بات نہیں آئی، ڈائریکٹ قیامت کا ذکر آ گیا ہے، آخرت کا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے ختم نبوت کے بارے میں کہ آپ سے پہلے بھی نبی آئے ہیں اور آپ آخری ہیں، آپ کے بعد بس قیامت ہی ہے، قیامت کے اور آپ کے درمیان پیغمبر کوئی نہیں ہے، نبی کوئی نہیں ہے، یہ آخری شریعت ہے، آخری امت ہے اور آخری نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چند نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اولئک، یہی ہیں علی ھدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور مفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو یہ مختصر سا ترجمہ تھا اور مختصر سی ہم نے اس کی تشریح سمجھی ہے۔ یہ کافی مشہور آیات ہیں، تو اس کو اس لیے کورس میں شامل کیا گیا تاکہ ان کا ابتدائی جو مطلب قرآن مجید کی آیات ہیں ان کا ترجمہ ہر انسان کو آنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے جو صحابی ہیں وہ ہیں سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ہی کہہ لیں کہ انہوں نے دقیق اور پوائنٹ والا سوال اللہ کے نبی سے کیا جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میں کام کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کا مجھے ثواب ہو بھی رہا ہے یا نہیں، یا میں جو کام کر رہا ہوں پتہ نہیں یہ گناہ نہ ہو کہیں، چلو میں کر تو رہا ہوں، دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ اب دیکھی جائے گی جو ہوگا کا جواب وہ پورا اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، عن البر والاثم، کہ اللہ کے نبی گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، عن البر والاثم، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، یعنی انہوں نے پوچھا کہ ڈیفینیشن بیان کر دیں، ڈیفائن کر دیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام نیکی کا کام ہے یا یہ کام گناہ کا کام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، کہ ہر اچھا کام جو ہے یہ نیکی کا کام ہے، والاسم، اور گناہ جو ہے ما حاک فی صدری کا، اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ تمہارے سینے میں کھٹکے، یعنی بندے کو اندر سے فیلنگ بری آئے کہ نہیں یار یہ جو حرکت کی ہے نا یہ اچھی حرکت نہیں ہوئی۔ اور دوسری نشانی گناہ کی وَقَرِئْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، کہ تمہیں یہ کراہت محسوس ہو کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ یعنی یہ دو نشانیاں ہیں، دو علامات ہیں، دو باتیں ہیں گناہ کے نشانی میں، گناہ کے ضمن میں، کہ نیکی کیا ہے، نیکی کی ایک ہی آپ نے نشانی بیان فرما دی کہ ہر حسن اخلاق، ہر اچھا کام جو ہے یہ نیکی ہے، اور گناہ کی دو نشانیاں آپ نے بتلا دیں کہ پہلی نشانی کہ انسان کو اندر سے برا محسوس ہو، اور دوسری نشانی کہ انسان کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی، اب آپ سگریٹ کو دیکھ لیں، کوئی بندہ یہ کسی بزرگ کو کہہ کے دیکھ لیں بابا یہ سگریٹاں نہیں پیو، یہ کڑا ماڑا کام ہے۔ اب اگر اس بزرگ سے پوچھا جائے کہ آپ کو اندر سے کیا فیلنگ آتی ہے، تو ایمانداری کی بات اس کو اندر سے یہی فیلنگ آتی ہے کہ ہاں نقصان دہ چیز ہے، اچھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ بھی محسوس کرے گا کہ یار لوگ میرے بارے میں برا ہی کہتے ہیں۔ یعنی یہ دو نشانیاں جس چیز کے اندر آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ کام جو آپ کرنے لگے ہیں یہ گناہ کا کام ہے۔ کوئی دنیا جہان کا کام پکڑ لیں، اس میں یہ اگر دو نشانیاں آ رہی ہیں کہ آپ کو اندر سے فیلنگ برے کی آ جائے کہ نہیں یہ حرکت جو میں نے کی ہے یہ اچھی حرکت نہیں، اور دوسری فیلنگ کہ یار اگر لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل گیا وہ کیا کہیں گے کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، حرکت کیسی کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں نشانیاں جو ہیں گناہ کی نشانیاں ہیں۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ نیکی ہر اچھا کام ہے، اور گناہ کی دو نشانیاں ہیں کہ پہلی نشانی اگر انسان کو خود برا محسوس ہو جائے، اور دوسری نشانی کہ انسان کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا
تو کیا ہوگا؟ اب اچھا کچھ ایسے بھی وقتوں والی شخصیات ہوتی ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں جی من تو نہیں برا لگ رہا، پتہ لگتا رہے لوگوں کو میرا کسی نے کی کر لینا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر وہ گناہ والی حد سے بھی آگے نکل گیا، یہ گناہ کبیرہ کے اندر آ جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے پھر یہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ جو ہے یہ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید شرک ہے یا والدین کی نافرمانی ہے۔ ایک الکبائر کے نام سے میں نے کتاب دیکھی ہے، اس وقت میرے مصنف کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، اس کے جو مؤلف تھے بہت بڑے امام ہیں وہ بھی، انہوں نے تقریباً 70 کے قریب، 70 یہ شاید اس سے کچھ زیادہ الکبائر ذکر کیے ہیں۔ تو اس کی شرح کے اندر صاحب نے لکھا ہے، جو صاحب شرح ہیں اس کے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ بھی اس کا گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اس گناہ کو بار بار کر رہا ہے، تواتر سے کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کا عمل مستقل ہو گیا ہے، تو وہ گناہ صغیرہ نہیں رہ گیا، وہ بھی کبیرہ ہو چکا ہے۔ تو بچنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان ایسی حرکت نہ کرے۔ یہ تسی آج کی حدیث مبارکہ۔ اب آگے ذکر اذکار کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ذکر جو ہے اکثر کثرت سے کرنا چاہیے۔ ایک حدیث جو تقریباً تمام پڑھے لکھے حضرات جانتے ہوں گے، ابھی تک موجود ہے، شروع سے جب سے یہ اسلامیات کی کتاب 9th 10th کی آئی ہے تب سے یہ چلی آ رہی، کیونکہ ہمارے پاس یہ زیادہ ویڈیوز دیکھنے والے جو طلباء ہی ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے لحاظ سے ویڈیوز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، دروس وغیرہ لیکچر ان کے لحاظ سے ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے بہترین جو دعا ہے استغفار ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جو ہم کرتے نہیں۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، میں بھی دیکھوں یا جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی دیکھیں، جو ویڈیو دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے کہ ہم کتنی مرتبہ دن میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، یا کتنی مرتبہ ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی اگر 1000 بندہ ہے تو 1000 میں سے 1 یا 2 ہوں گے، ورنہ میجورٹی نہیں کر رہی، اور پتہ سب کو ہے کہ یہ افضل ذکر ہے۔ اگر ہم صرف یہ جو میٹرک کی احادیث ہے نا، جو 20 احادیث ہیں انہیں پہ بندہ عمل کرنا شروع کر دے تو 50% بندہ نیک ہو جاتا ہے، 50% بندہ اچھا بھلا نیک ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز میں اللہ کے نبی نے کیا فرمائی ہے کہ جو افضل ترین ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، تو وہی کرنا چاہیے، کم سے کم 100 مرتبہ تو ہونا چاہیے۔ آپ گھر سے مسجد جاتے ہیں، دن میں 5 دفعہ جاتے ہیں، اگر آپ مسجد جاتے ہوئے بھی 10 دفعہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، یا 20 دفعہ جاتے ہوئے پڑھ لیں، تو دن میں 5 دفعہ تو آپ نے جانا ہی ہے، تو یہ 100 دفعہ ہو جائے گا، تو کافی ہے۔ کم از کم 100 دفعہ تو پڑھیں نا لا الہ الا اللہ۔ وہ افضل الدعاء الاستغفار، اور افضل دعا اللہ کے نبی نے بتا دی کہ یہ استغفار ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار کی بھی کچھ اور دعائیں بھی آتی ہیں، لیکن سب سے مختصر دعا یہی بنتی ہے استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب ہم مسجد جائیں تو جاتے ہوئے پڑھتے جائیں لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ کا ورد کرتے جائیں، 20 دفعہ جاتے ہوئے پڑھ لیں، واپسی آتے ہوئے آپ 20 دفعہ استغفار پڑھ لیں، تو دونوں چیزیں 20 دفعہ ہر نماز میں کل ملا کے 100 دفعہ ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک آپ کی روٹین بن جائے گی۔ اس کے پھر آپ فیوز و برکات دیکھیے گا کہ جب آپ نے بار بار اس اللہ کی ذات کا ورد کرنا شروع کر دیا، اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پھر دنیا داروں میں بھی اور اپنے نیک بندوں میں بھی اچھا مقام دیں گے۔ اور جب آپ بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک رکھیں گے، پھر بندہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا انسان کے لیے مقام ہو جاتا ہے کہ جب انسان کو گناہ کا موقع بھی نہ ملے۔ ہمارے اکثر دوست ہیں وہ دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں، تو میں تو ان سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ وہ خوش قسمت ہیں جنہیں گناہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ایک دنیا دار آدمی ہے جس نے مطلب کوئی دکان کھولی ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس کسٹمر ہے، یا جو ویسے کسی اور شعبہ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے دن میں پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولنے ہیں، چغلیاں کرنی ہیں۔ جبکہ ایک دینی آدمی جو ہے، جو کسی ادارہ میں، انسٹیٹیوٹ، مدرسہ میں پڑھاتا ہے یا کسی مسجد کا امام ہے، تو اس کے پاس مطلب مواقع کم ہیں گناہ کے، تو اسے اس بات پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع ہی نہیں دیا گناہ کرنے کا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر انسان اکثر جو ہے استغفار کا ورد کرے گا، کثرت سے استغفار پڑھے گا، تو انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اس کو گناہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دیا کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہی صحیح ہے نا۔ جب بندہ بار بار اللہ کو پکارے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تبھی اللہ معاف کرے گا۔ تو بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا سنایا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔